کہ جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے اور خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اعمال دیے، عبادات دی، تاکہ ہم اس مقصد کو پالیں جو ہمارا مقصد ہے۔ انسان اعمال پہ چل پڑتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، لیکن اس مقصد کو پانے کے لیے یہ صرف کافی نہیں ہے، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے اعمال کے بعد جو دوسری چیز سب سے ضروری ہے وہ ہے اخلاص۔ ہم اٹک جاتے ہیں، یہاں شیطان بات ہے نا جو ہمیں روکتا ہے ہر چیز سے، یہ تو فائٹ ہے ہماری اس سے۔ نفس کی ٹرکس تو کوئی نہیں جانتا، وہ تو ٹرکس کا چلتا ہے، وہ ٹیکٹس ہیں اس کی، وہ تو بہت ٹرکی ہے۔ وہ مال پہ لگا دے گا آپ کو، کہتا بس سب کچھ ہو گیا ماشاء اللہ، بس تم نے شروع کر دیا مال، کافی تیرے لیے، بات تیری بن گئی، تو اگلے سٹیپ پہ تو اس کو جانے نہیں دیتا آدمی۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، کسی رہبر کی ضرورت ہے۔ میرے حضرت حمدہ فرماتے تھے کہ بدو شیخ کے بغیر اس سفر میں چلنا بہت مشکل ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ جس کو عبادت سمجھ رہے ہیں وہ بعد میں پتہ چلے وہ تو شرک تھا، یہاں تک ہوتا ہے، وہ شرک کر رہا ہو، اس میں عبادت کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ٹرک کدھر کس نے لگا دیا، شیطان نے اس کو کس طرف لگا دیا۔ وہ یقیناً میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح، بڑے عبادت گزار لوگوں سے میرا تعلق چلتا ہے نا، جب اس کا مرض پکڑا جاتا ہے تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا ہے، کہتے حضرت یہ تو میں 30 سال سے کر رہا ہوں، بالکل واضح عمل میرے لیے، لیکن جب اس کے ٹرک بتائے جاتے ہیں کہ نفس نے تجھے شرک کرا رہا ہے، بظاہر تجھے عمل نظر آ رہا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ 30 سال کے بڑے اچھے اعمال کرنے والے اللہ والوں کو جو پرووربس ہیں، جو باتیں ہیں، جو مکالمے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، بہت اہم ہے اس راستے کے اندر۔ یعنی عمل تک تو الحمدللہ چلتا ہے معاملہ، عمل تک تو کوئی بھی آپ کو تبلیغ کر کے بتا کے وائس کر کے نماز پڑھا دے گا، حج کرا دے گا، عمرہ کرا دے گا، عمل پہ لے آئے گا آپ مجھے سب، لیکن اس کی والا اگلا جو سفر ہے، جو اصل منزل کی طرف ہے، اللہ کو ذات کو پانا ہے، وہ خالی عمل سے تو ملتا ہی نہیں۔ خالی عمل سے کیسے ملتا ہے؟ اس نماز کو اس رنگ تک لے جانا تب بات بنتی ہے آگے۔ اتنی چھوٹی بات ہے یہ دین کو اتنی تھوڑی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان نہیں کرتے، نفس ہے، جس نے اپنے رب کو، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، فقط رب کو جان رہا تھا اس شخص، اور نفس جو ہے آدمی خود نہیں پہچانتا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، اس سفر میں تنہا چلنے والا چل ہی نہیں سکتا ہے، بھاگ جائے گا، بھٹک جائے گا، گھما دے گا اس کو، خیرات کو چینج کر دے گا، عبادت کرنے بدل دے گا، اس کو قائم رکھے گا تو بالکل صحیح جا رہا ہے۔ تو جب تک کوئی رہبر نہ ہو اس کے لیے، رہبر بھی کامل ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں، جو شیطان سے لڑ سکے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں، سنو صحیح جو تو بہت دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ نے اتنی بڑی جنگ کے بعد سناتا ہے کہ آپ بڑی جنگ کی طرف چلو۔ یہ بڑی جنگ، اس سے بڑی جنگ
وہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں صحابہ کو چاروں میں پھونکنے لگی تھی. جی صاحب وہ اب کون سی جنگ ہوگی اس کے بعد, وہ کون سے ملک ہے جیسے ہم جنگ کریں گے؟ وہ تیرا نفس ہے جسے تمہیں جنگ کرنی ہے. اتنی بڑی فائٹ ہے یہ. اس کو کہتے ہیں وصول اللہ, کہ اب یہ اللہ کے راستے پہ چل پڑا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب عمل کے بعد وہ اخلاص کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں, وہ آگے جا رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اب وہ عمل سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو وصول اللہ کی طرف وہ جا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے, ہمیں تو اخلاص چاہیے, اخلاص آ نہیں رہا. تو اخلاص کو پانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس منزل کی آگے ان کو کہتے ہیں وصول اللہ. ان چلنے والوں کو کہتے ہیں سالک کہا جاتا ہے. سالک کہتے ہیں سفر کرنے والے. جو ایک مسافر ہوتا ہے, آپ لندن جا رہے ہیں, اس کو ہم بولیں گے, کیا بولیں گے؟ مسافر. ٹھیک ہے, پاکستان جا رہے ہیں مسافر, انڈیا جا رہے ہیں مسافر, جہاں بھی جا رہے ہیں مسافر. لیکن جو اللہ کے لیے سفر کرتا ہے, یعنی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے, اللہ کی ذات کو پانے کے لیے, رسول اللہ جس کو کہا جاتا ہے, اس کو کرنے کی جب سفر کرتا ہے آدمی اخلاص کو پانے کے لیے, اس شخص کو کہا جاتا ہے سالک. سمجھا گی بات؟ وہ سالک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے پھر ان لوگوں سے جو عمل کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. اس کے عمل میں ڈفرنٹ طرز آ جاتی ہے, اس کو سٹائل چینج ہوتا ہے. کرتا سارے اعمال وہی ہیں, نماز پڑھتا ہے, روزہ کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, سارے کام وہی روٹین کے ہیں. لیکن اب اس میں ایک چیز اس نے ایڈ کر لی ہے کہ ان چیزوں میں نے اب اخلاص حاصل کرنا ہے. کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ میں نے اب چلنا ہے. اس اخلاص کو پانے والا مسافر ہوتا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے. اللہ کی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے اب یہ خاص آدمی ہے جو میرے لیے چلتا ہے. اور جاہدوا فینا ندیم قرآن کرتے ہیں. اس مقام پر جا کر جب انسان اس اخلاص کو پانے کے لیے سفر شروع کرتا ہے, مجاہدہ شروع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں اس مقام پہ آپ اس کی پھر اس کی پھر مدد شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں مدد شروع دیتی ہے. پہلے تو نے کوشش کرنی ہے, تو اپنے مقصد کو سمجھ. اندھا دھند نہیں ہے بس اللہ نے نماز کی توفیق دی تھی بس ختم, اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں. بھائی یہ تو سوچ, یہ نماز تجھے مقام تک لے کے جا رہی ہے, تو ہر کام کے اللہ کے لیے کرتا ہے. کتنی جگہ تو خواہشات کے لیے کرتا ہے, مزے کے لیے کرتا ہے. تو وہاں پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں اخلاص کی طرف جانا ہے. تو اخلاص کے طرف انسان چلتا ہے, وہ سالک ہو جاتا ہے, اس کی طرز زندگی ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کا انداز بدل جاتا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے, اس کا سبجیکٹ بدل جاتا ہے. کرتا وہی کام ہے سارے, اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پر پھر جب اخلاص کی منزل کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے, یہاں پر ضرورت پڑتی ہے کسی اللہ والے کے انسان. یاد رکھیں, اس کے بغیر نہیں چل سکتا. پھر عمل تک تو بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھنا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, کسی آپ ٹیچر کی ضرورت ہو. آپ نے سیکھ لی, پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, سب کو پتہ ہے 4 حصے پڑھنی ہے, 2 نفل سے پڑھنے, 2 ہر مسائل آپ کو بتاتے جاتے ہیں, چلتے رہتے. لیکن اخلاص حاصل کرنے کے جب آپ چلیں گے تو بدوں کسی شیخ کے, بدوں کسی ٹیچر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یو نیڈ. نہیں سمجھے بات میں؟ یہاں پر اب نفس کام دکھاتا ہے. جو متکبر قسم کے لوگ جن کے اندر غرور ہوتا ہے, جو پرائڈ رکھتے ہیں اپنے اندر, اپنی عبادات پر, اپنے سجدوں پر, اپنے جاگنے پر, جو بہت پرائڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ کو تو پا ہی نہیں رہے, وہ تو اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں. سمجھے بھی بات؟ ان میں تو کبر بھی آتا ہے, تکبر بھی آتا ہے, نفس بھی آتا ہے, غصے بھی آتے ہیں, دوسروں کو غلطہ سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. ہم سب اچھے ہیں, ناک پہ رہتا ہے غصہ ہر بات پہ ان کے. تو وہ انسان کبھی بھی کسی کے آگے جھکنا نہیں پسند کرے گا. مجھے نہیں آتی نا, مجھے بھی آتی نماز, اس کی کیا ضرورت ہے, مجھے پتا ہے. اس کو یہ پتا نہیں کہ تو نماز کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ تو ایک اور چیز کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس, جو تیرے پاس نہیں ہے. وہ چیز جس سے تو اپنے مقصد تک پہنچے گا, ذات تک پہنچے گا اللہ کی. میری بات سمجھیں؟ تو وہ غرور جو
اصل چیز پیدا کرتا ہے نفس اندر، اس غرور کے اندر آدمی کہتا ہے منہ لفٹ نہیں کرتا کسی کو، تو جانتے ہی نہیں تو کسی جو گندہ ہوتے بڑی بات ہے. کیونکہ جب آپ سب کو آپ استاد بنائیں گے، ٹیچر بنائیں گے، تو ادب تو کرنا پڑتا ہے اس کو، یہ نہیں کرنا پڑتا. دارالعلوم میں جا رہے ہیں استاد بناتے ہیں تو ادب کرنا پڑتا ہے. استاد صاحب آئیں کھڑے ہو جائیں گے، استاد صاحب بیٹھ جائیں گے، استاد صاحب سیٹ دیں گے، نہیں دینا پڑتا کیونکہ آپ کو علم سکھا رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو جو آپ کو اخلاص والا ٹیچر ہے اس کے آداب تو بلند ہو جاتے ہیں اور زیادہ. جیسے جیسے کلاس بڑھتی ہے آپ کی ہے تو آپ کو زہر سے نکال کے باطن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ تو جو متکبر انسان ہوتا ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. میں جوتے اٹھاؤں، میں اس کو یہ کروں، حالانکہ وہ شاگرد وہ کام ادب اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے ملا رہا ہے، اس کو وہ رسپیکٹ کر رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو احسان کے بدلے احسان سے دیتا ہے اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو ترقی دیتا ہوں. اکڑ کیا، شو کیا، اکڑ کے ختم کر کے دیکھیں. جب اس سے آگے جب ہم نکلتے ہیں نماز، جو ظاہری عبادات ہمیں لگا دیتے ہیں، تو بری سارے بیماری اسی مقام پر آتی ہیں. یاد رکھیں میری ایک بات، تکبر، ریا، عجب، ساری بیماری اس سٹیج پہ آتی ہیں. لیکن جب آپ اخلاص کی طرف چل جاتے ہیں تو پھر وہ بیماری نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بہت زبردست پوائنٹ بتایا میں نے، لکھ لیں دل کی کتاب پر، ابھی ہے زبان میں بتا دیا آپ کو. یاد رکھیں آپ جب آیا کریں سوچ کے بعد ایک ہی چیز آیا کریں، صرف ہمیں سب کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ چاہیے بس. پھر آیا کریں ذکر کرنے، پھر دیکھیں اللہ کی محبت. آپ جب بھی چلیں سفر کرنے ہیں، نکلیں گھر سے، بے شک اگلے محلے سے ہیں، اس دروازے سے ہیں، بلیک بن سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، یہ بھی لانے والا اللہ ہی ہے. جب آپ کو لے کے آئے تو آپ وہیں سب سے پہلے نیت کریں میں جو جا رہا ہوں صرف کوئی مقصد میرا نہیں ہے، صرف میں اللہ کی تلاش کرنے بننے والا بندہ ہوں، اللہ کے لیے میں ادھر جا رہا ہوں، مجھے کوئی مقصد نہیں ہو جانے کا. بنانا وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ بھئی کس طرح پتہ چلے گا لوگوں کو یہ اللہ والا ہے؟ تو کیا جواب دیا اللہ نے؟ کیا جواب؟ وہ سب سے بڑی بات تو یہ پتہ چلے گی کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا. دوسری چیز آپ کو یاد نہیں آئے گی. اس شخص کو دیکھ کے سب سے پہلے کیا یاد آئے گا؟ اللہ یاد آتا ہے اس کو. ایک طرف تو اس کی آزمائشیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہو رہتے ہیں کوئی جسے میں نے آپ کو بتایا. دوسری طرف اس نے اللہ کو پانے کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو حضرت میرے فرماتے تھے کہ اس کے بغیر رسول اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بغیر رسول اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا بندہ نہیں پا سکتا، اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا. اتنا امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اب آپ اس سٹیج پہ رہیں، اس سے تو نکل آئے نا، آپ شیخ بنا ہے، شیخ جانا ہے، شیخ وہ تو سب نکل آئے آپ ماشاءاللہ. آپ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں. اب یہاں اس مقام پہ آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ استقامت. نہیں سمجھے بات؟ اس کے بغیر آپ اخلاص تک نہیں پہنچ سکتے. نیکسٹ اسٹیپ استقامت کا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کیا اس پہ جم جائیں اس نیکی پر جو آپ کو پہنچ گئی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بس جب تم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، قالوا ربنا اللہ، کہ مجھے صرف اللہ ہی چاہیے. قرآن ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ ہی چاہیے وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑے. تو جب ان کو جو راستہ مل گیا، جو نیکی مل گئی، اپنے شیخ کے پاس سے امامہ مل گیا، زندگی پر امامہ نہ اترے، داڑھی مل گئی، بال بھی نہ کٹیں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے. لباس مل گیا سفید، ختم ہو گیا. جی لال پی لیں، پہلا پی لیں، نیلا پی لیں، نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. کیونکہ سب سے بڑی چیز جو سالک کو سفر کرنے کے لیے گاڑی چاہیے نہیں چاہیے آپ کو؟
تو سالک کی گاڑی کون سی ہے؟ یہ بھی نقطہ بتا دوں آپ کو. دیکھ آپ سب سالک ہیں نا, چلنے والے مسافر ہیں نا راستے میں, تو گاڑی, ڈرائیور, دو چیزیں نہیں چاہیے آپ کو جیوت میں. میں آپ کو آپ سے پوچھوں, آپ سالک ہیں, سفر کرنے والا ہے, مجھے بتائیں گاڑی کہاں ہے آپ کی اور ڈرائیور کون سا ہے؟ پہنچیں گے کیسے منزل پہ؟ منزل تو آپ کو پتا ہے اللہ کی ذات, یہ مقصود ہے. بھائی ڈرائیور کدھر ہے تمہارا؟ گاڑی کدھر ہے؟ نہیں, تو اس کی لیے گاڑی کون سی ہوگی؟ اس کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اور اس کی ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ شیخ. جب اس گاڑی بیٹھیں گے تو آپ چلیں گے نا, آگے سفر کریں گے. نہیں سمجھے بات میں؟ تو اخلاص سے جب آپ چلیں گے, اخلاص پہ چلیں گے, سب سے بڑی چیز کیا چاہیے آپ کو؟ استقامت چاہیے. استقامت کیا کہ جو آپ کو شیخ کے پاس سے نیکی ملنا شروع ہو جائیں گی. اب سمجھیں, شیخ کی صحبت میں کیا ملیں گی آپ کو؟ وہی چیزیں ملیں گی جو اللہ تک پہنچانے والی ہیں. آپ کو سفید لباس ملے گا. کیوں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں, آپ کو گاڑی چاہیے, وہ گاڑی کون سی ہے؟ ذکر اللہ ہے. تو آپ کا ہر انتخاب جو ہوگا اس سفر میں وہ اللہ کے ذکر والا ہوگا. یعنی کیوں شیخ کیوں کہتا ہے سفید لباس پہنو؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سفید رنگ ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے. تو جس وقت بندہ سفید کلر پہنتا ہے تو ہر چیز اس کی ذاکر ہوتی ہے. اس کے بغیر تو چل نہیں سکتا سالک جب تک ذکر نہ ہو, گاڑی نہ ہو. میری بات سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے کہتا ہے آپ بھی سوچیں, سب حلال ہے, ہر رنگ حلال ہے, لیکن سالک کے لیے تو سفید رنگ اچھا ہے کیونکہ اس کی گاڑی ہے وہ ذکر اللہ. وہ تو چل رہا ہے, پھر ذکر ہوگا. اور دیکھیں جب اس پہ تھوڑا سا میل بھی آ جائے نا کپڑے کے اوپر بھی, تو رک جاتا ہے وہ ذکر سے. یاد رکھیں یہ بات, جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو ذکر سے رک جاتا ہے. درخت سے جب ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے تو ذکر سے رک جاتی ہے. پانی رواں ہوتا ہے تو ذاکر ہوتا ہے, پانی رک جاتا ہے تو ذکر سے رک جاتا ہے. جب یہ قمیض میری میلی ہو جائے گی, اس میں پسینے کی بو آنے لگے گی, تو یہ ذکر سے رک جائے گی. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس چیز کو جو گاڑی ہے آپ کی, اس پہ آپ نے چلنا ہے, وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. تو ہمیں ہر چیز کا انتخاب وہ ہوگا جو ذکر کرنے والی چیز ہوگی. تو شیخ کے پاس آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کو اللہ تک پہنچانے والی ہوگی. تو وہ ہوگی بڑی سخت, لوگ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو آپ نے تو ساری کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اور اس پہ پھر جم جانا ہے. ایسی تھوڑی آدمی صوفی بن جاتا ہے, اللہ والا بن جاتا ہے. وہ تسبیح کر رہا جی کہ اللہ والے بن گئے جی, بس تو بڑا یہ ہے وہ. یہ بات ہے, فنا ہونا پڑتا ہے ذات کے اندر. اللہ کے راستے میں چلے آپ, جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. الحمد نمازیں آپ پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اب کسی اللہ والے کے پاس جا کے اگلا سفر شروع کرو. نہیں جاؤ گے تو کبر ہے, تکبر ہے, اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, نخرے میں کھڑے ہیں آپ. ہمیں اللہ والے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کسی کیوں جھکیں, ہم کیوں سلام کریں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو سو مانتے ہیں. نہیں, جہاں ایک انسان آپ کو مل جائے وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو, بس. کوئی نہیں کہا کہ وہاں حدیث یاد آتی ہو, قرآن یاد آتا ہو, فلاں یاد آتا ہو, واز یاد آتا ہو, اس کی چیزیں بات نہیں. ایک چیز بتائیے سر, کسی چیز کے کیا اللہ یاد آتا ہو. نوازوں پہ جائیں, تقریروں پہ جائیں, اب ٹھیک ہے الحمد للہ چلتے رہیں, معاملے چل رہے. ان چیزوں سے متاثر نہ ہو. آخرت کے لیے متاثر ہونا تو کسی اللہ والے سے متاثر. جو گدڑی پوش ہیں, جو چٹائیوں میں بیٹھتے ہیں, جس زندگی بہت سادہ جن کی زندگی ہوتی ہے, اسٹیمیٹڈ لائف ہوتی ہے, جن کی جائیدادیں نہیں ہوتی, مکانات نہیں ہوتے, پیچھے کچھ چھوڑنے والی چیزیں نہیں ہوتی, گزارے کے معاف چیزیں رکھی ہوتی ہیں, پینشنوں پہ رہے ہوتے ہیں. کس طرح ختم آگے نہ پیچھے کچھ. اخلاص کیسے لیں؟ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ. پھر اللہ کے پاس جا کے کیا کریں؟ استقامت اختیار کرو, جو وہ بتائے ڈٹ جاؤ اس پہ. آپ کو ہم نے تزکیہ شیٹ دی ہے, قائم ہو جاؤ اس پر. سبحان اللہ.
جم جاؤ کہ بس ہمیں سبق مل گیا اپنے شیخ کا. اس میں کیوں پھر جیسے ہی آپ اس پہ جم جائیں گے پھر کوئی فکر نہ کریں آپ کمزور ہیں سست ہیں, جم جائیں آپ بس. پھر پیچھے سے خوشخبری آ رہی ہے ثم استقاموا تنزل الملائکہ, پھر اللہ آ گیا بیچ میں کہ اب تو فکر نہ کر, تو جم گیا ہے, اب مدد بھی میری آئے گی, جنت میں تجھے پہنچاؤں گا, فرشتے تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے, قبر میں بھی, موت کے وقت بھی, اور ہر سفر میں آخر تک تیرے ساتھ چلتے جائیں گے میرے فرشتے, اور جب تک چلیں گے جب تک جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ کی تم تو وہ دوں جو تجھ سے میں نے وعدہ کیا تھا تجھے جنت میں دکھاؤں گا, جب تک تو جنت میں نہیں چلا جائے گا. یہ کام ہے ہمارا, نہیں یہ نہیں کرنا, ہم تو یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, ہمیں ہر سال عمرے پہ جانا ہے, ہر سال ہم نے حج کرنا ہے. نہیں ملے گا آپ کو رب اس نہیں ملے گا, اس نہ عمروں سے نہ حجوں سے نہ انچ, اللہ جو راستہ دکھائے اسی راستے سے اللہ ملے گا. یہ سمجھے بات, اچھی باتیں تھی آپ کو شکر گزار ہوں, مجھے میری بیٹی چارج ہو گئی ماشاء اللہ. تو ہمیں محنت کرنی چاہیے, بس سیدھی محنت ہے. کہاں تک پہنچ گیا ہوں, ہم نے عمل بھی ہمارے آتے ہیں, نماز شروع کی ہیں الحمدللہ, ہمیں شیخ بھی مل گیا الحمدللہ, تو ہو رہے ہیں سب کے ساتھ. اب ماشاء اللہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے, اب اخلاص کی تلاش کرنی ہے. اخلاص کا کام بھی شروع ہو گیا الحمدللہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے, جو شیخ ہمارا مل گیا ہے, سب کچھ ہو گیا, اخلاص کے لیے ہمیں کیا چاہیے, استقامت. اب ہمیں ایک کام ہم نے کرنا ہے کہ جو ہمارا شیخ بتایا اس پہ جم جاؤ.